بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، انفارمیٹری دنیا کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ کس طرح پتہ لگایا جائے کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا پھر آزمائش، تو اسے جاننے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے تو سمجھ جائیں کہ وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ سب سے برا دوست وہ ہے جس کے لیے تکلف کرنا پڑے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں کہ جو عیب سے خالی ہو، تو اگر کسی کے عیب تم پر کھل جائیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اسے دوسرے لوگوں پر ظاہر نہ کریں، کیونکہ ان کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے دوست کے لیے خلوص دل سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کے اپنے حق میں پہلے اور اس کے دوست کے حق میں بعد میں قبول ہوتی ہے۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ مانگو، یقیناً تم اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی، بدی سب جان جاؤ گے۔ 3 کام کسی انسان کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا، سلام کرنا، دوسرا، کسی کو اپنی جگہ دینا، اور تیسرا، اس کے اصل نام سے پکارنا۔ جس شخص کی تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ وہ علماء کرام سے بحث کرے، جاہلوں پر رعب جمائے اور لوگوں میں اپنی تعریف کروائے، وہ جہنمی ہے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو ایسے لوگوں سے بھی اچھا سلوک کرے جس سے اسے اچھے کی امید نہ ہو۔ جب کسی کام میں اچھائی برائی کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچانو۔ عقل مندی فکر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے بچا کرو جس کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ لوگوں سے بلا وجہ بحث مت کیا کرو، اس سے ان کے دل میں تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی، اور لوگوں سے زیادہ مذاق بھی نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے لوگوں میں تم سے بات کرنے کی جرأت پیدا ہو جائے گی۔ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا، تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں ذکر الہی سے محبت ہو گئی ہے تو سمجھو وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا، مظلوموں پر ظلم کرنا اور آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا بے وقوفی ہے۔ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں میری مرضی ہوتی ہے، اور جب قبول نہیں ہوتی تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو تم سجدہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ لوگ دکھ نہیں دیتے، لوگوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے۔ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس سے ذرا بھی محبت نہ مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ دوست کبھی تھا ہی نہیں۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔
اگر دنیا میں سکون ہوتا تو کوئی اللہ کو کیوں یاد کرتا؟ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر کم دو گے تو گھمنڈی کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ گے۔ برا دوست آگ کی طرح ہوتا ہے، آگ جب جلتی ہے تو آپ کو بھی جلا دیتی ہے، اور جب بجھتی ہے تو آپ کے ہاتھ کالے کر دیتی ہے۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتے ہیں۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ انسان اپنی توہین معاف کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ جو اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے۔ دن کو رزق کی تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ اعتبار اور پیار دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ لاکھوں دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا دوست بناؤ جو تمہارا ساتھ اس وقت دے جب لاکھوں تمہارے دشمن ہوں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اچھے لوگوں کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ان کو یاد کرنا نہیں پڑتا، وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا لگے تو اس سے کم ملا کرو، اگر کوئی زیادہ اچھا لگے تو اسے صرف دیکھا کرو، اور اگر کوئی دل میں اتر جائے تو اسے صرف یاد کیا کرو۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی، لہٰذا نرم طبیعت اختیار کرو تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا، پھر وہ ان کے بیچ کا عرصہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو زندگی گزارنے کی یہ بہترین اقوال زرین اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔